یہ ہمارے فرنٹ لائنرز ہیں، فخر پاکستان ہے، اور جس طرح اس پینڈیمک میں پولیس اپنا کام کر رہی ہے، اپنا رول پلے کر رہی ہے، ہم سب ان پر فخر کرتے ہیں اور انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مختلف اینگل سے بات کریں گے کیونکہ اس پینڈیمک میں جہاں پر عوام کو لاک ڈاؤن میں گھروں میں محصور کرنا تھا، خود سڑکوں پر موجود ہونا تھا، اور یہ ڈیوٹی انتہائی سخت تھی جس میں انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے ہماری پولیس۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام صوبوں میں بڑے اچھے انتظامات کیے گئے، اور دوسری طرف جو اب دوسرا چیلنج آ رہا ہے وہ یہ کہ چونکہ کورونا کی وجہ سے صورتحال بہت زیادہ تشویشناک ہے، جرائم میں بھی اب اضافہ ہو رہا ہے، اسٹریٹ کرائمز میں اضافہ ہو رہا ہے، چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ساتھ ساتھ کس طریقے سے اسٹریٹجی پلان کی جا رہی ہے اور دیگر ہماری پولیس کے ایشوز کیا ہیں اس پر بات کریں گے۔ شعیب دستگیر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جو کہ آئی جی پنجاب ہیں۔ ویلکم ٹو دا شو شعیب دستگیر صاحب۔ سب سے پہلے تو ہم سب آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اچھا کام آپ لوگ کر رہے ہیں اور بڑی محنت کا کام ہے، اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جان و مال کے تحفظ کے لیے آپ لوگ ہمہ وقت سرگرم رہتے ہیں، آپ لوگ یقیناً سلام کے جو ہے نا وہ مستحق ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ حکومتی پلانز کیا ہیں، کس طریقے سے کام ہو رہا ہے، پولیس کو کیا مشکلات ہیں؟ ہمیشہ ہم عوام کی بات کرتے ہیں، لوگوں کی بات کرتے ہیں، پولیس کس طریقے سے کام کر رہی ہے اس پینڈیمک میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو شکریہ 92 چینل کا کہ جنہوں نے یہ موقع دیا مجھے کہ میں کچھ حقائق بیان کروں کرونا کے حوالے سے کہ جن مرحلوں سے پنجاب پولیس ان تقریباً 80 دنوں میں گزری ہے۔ پہلے تو یہ بتاتا چلوں کہ کرونا کے حوالے سے ہماری کوئی 60,000 کی نفری پورے پنجاب کے ساؤتھ سے لے کر نارتھ تک ڈپلائڈ رہی ہے، اور اس میں 60,000 میں 2-3 قسم کی ڈیوٹیز ہمارے ذمہ آئیں۔ جب یہ لاک ڈاؤن شروع ہوا تو آپ کو معلوم ہے کہ لاک ڈاؤن سختی کی طرف تھا کہ لوگ اپنے گھروں سے نہ نکلیں، تو کوئی 28,000 لوگ چیک پوائنٹس پہ ہمارے موجود تھے جو کہ شہریوں کو یہ ہدایت کرتے تھے کہ آپ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ یہ پہلا فیز تھا۔ دوسرا فیز جو آیا وہ لاک ڈاؤن میں تھوڑی سی نرمی کے حوالے سے پھر شاپس اور دیگر جو اسٹیبلشمنٹس جس میں کچھ انڈسٹریز کھلی ان کی انفورسمنٹ کا تھا۔ تیسرا فیز آیا جی رمضان کا، اور رمضان اور دوسرے فیز کے درمیان ایک اور اہم چیز جو آئی وہ آئی یہ جو ہم ڈیوٹی ہماری ڈپلائڈ تھی ریلیف سینٹرز پہ جو گورنمنٹ کی طرف سے BISP کے حوالے سے جو قائم ہوئے، اس میں آپ نے بے شمار مناظر دیکھے ہوں گے۔ کہیں پولیس والے بوڑھی اماں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں، کہیں کسی معذور کی مدد کر رہے ہیں، کہیں کسی کو لائن میں کھڑا ہونے کی تلقین کر رہے ہیں۔ تو وہ جو اقبال کا مرد مومن ہے نا کہ ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو رزم حق و باطل تو فولاد مومن، ہم نے اپنا انسانی چہرہ ہمیں دکھانے کا لوگوں کو بھرپور موقع ملا، کیونکہ وہ ہمارا اکثر ملزموں کے تعاقب اور یہ جو آپ نے فوٹیجز بھی دکھائیں اس میں وہ جو اسلحہ بردار پولیس ہے اس سے بڑھ کر انسانی رویوں کی حامل پولیس کو آپ نے سب نے دیکھا۔ میں اس میں دوبارہ شکریہ ادا کروں گا میڈیا کا، اس نے بڑا پازیٹیو رول ادا کیا، اور میری ان سے شروع سے یہی رہی کہ جو اچھے کام ہیں اگر آپ ان کی پذیرائی نہیں کریں گے تو ہماری حوصلہ افزائی کیسے ہوگی۔ اس میں لوگوں نے بھی بڑا سراہا۔ کئی شیخ صاحب ایک اور چیز یہ پرسنلی میں نے آبزرو کی وہ یہ کہ ابھی جو آپ نے بات کی نا کہ بڑا فرینڈلی بیہیویئر ہم نے دیکھا اور لوگوں کو سمجھانے والا، اور ہم نے یہ چیزیں دیکھی کہ جب لاک ڈاؤن میں بہت زیادہ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن تھا تو لوگوں کو بڑے پیار اور محبت سے سمجھایا جا رہا تھا، اور جب پولیس والوں سے گزر ہوتے ہوئے گفتگو بھی ہوتی تھی آن اینڈ آف تو وہ یہی کہتے تھے کہ آپ لوگ پلیز اپنے گھروں میں رہیں ورنہ ہمارے لیے بھی مشکل ہوگی، آپ لوگوں کے لیے بھی مشکل ہوگی، آپ بلا وجہ کیوں نکل رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جبکہ ہم پچھلے اگر ماضی میں نظر ڈالیں تو بڑے سخت بیہیویئرز ہوتے تھے لاک ڈاؤنز میں یا اسٹرائکس کے صورتحال میں، تو یہ چینج کیسے آیا ہے؟ کس طریقے سے جو ٹرین کیا گیا ہے پولیس والوں کو بھی کہ عوام کے ساتھ جو بیہیویئر ہے آپ کا وہ فرینڈلی ہو تاکہ چیزیں بہتر ہوں اور نرمی سے بھی کام لیا جا سکتا ہے؟ جی بہت اہم سوال آپ نے کیا۔ بات یہ ہے کہ رویوں کی تبدیلی جو ہے اس کی طرف سے تو ہمیشہ ایکسپیکٹ کی جاتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رویوں کی تبدیلی معاشرتی حوالے سے بھی بہت ضروری ہے۔ یعنی لوگوں کو بھی چاہیے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ پولیس والا کوئی انہیں منع کر رہا ہے تو وہ ان کے فائدے میں ہے۔ میرا خیال ہے عوام کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی کہ باہر نکلنا ہمارے فائدے میں نہیں ہے انلیس کوئی ایمرجنسی ہے، تو اس حوالے سے لوگوں کا بھی بڑا پازیٹیو بیہیویئر رہا۔ کچھ جگہ میں پرابلم ضرور
आई, लेकिन हमने उसको ऐसन तरीके से निभाया और ये बावर करने की कोशिश कराई कि हम जिस काम के लिए अपने आप को एक्सपोज करके सड़कों पे खड़े हैं, आप मेहरबानी फरमाएं और वापस तशरीफ़ ले जाएं। तो लोगों ने सुनी ये बात और एक म्यूचुअल हार्मनी कायम हुई इस हवाले से, और इस काम को हम बड़े बेहतर तरीके से आगे लेके चले। आप कोई 80 दिन थोड़ा अरसा नहीं होता, और इसमें अगर कोई ऐसे हार्श इंसिडेंट्स होते तो सामने आ जाते, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र और करम है कि हमने देखा कि ये इंतहाई खुश उसलूबी से, और अभी भी मेरी ये लोगों से गुजारिश है कि ये वबा ख़त्म नहीं हुई है, एहतियात करें, आइंदा आने वाले दिनों में भी एहतियात करें, क्योंकि हमारी प्रेजेंस अब थोड़ी सी कम हो गई है, क्योंकि लॉकडाउन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नरम होता चला जा रहा है, लेकिन रश की सूरत और कैफियत जो है वो कहीं इस वबा को फिर दोबारा ना हवा दे। लेकिन शुएब साहब, नाकों में तो कमी हो गई है, लेकिन वाक़यात में इजाफा हो गया है। हम देख रहे हैं कि जो चोरी चकारी की वारदातें हैं, जो डकैतियां हैं, वो बढ़ गई हैं, स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हो गया है। उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी प्लान की गई है, क्योंकि ईद भी करीब है और मुश्किल वक्त है, मुश्किल घड़ी है, बेरोज़गारी में बहुत हद तक इजाफा हो गया है, तो कैसे अब रोकेंगे? क्या सोच रहे हैं, इस पर क्या प्लान है? जी, ये आयन बर वक्त सवाल है, इसलिए कि हमेशा, इस साल नहीं बल्कि हमेशा ऐसे ही होता है कि ईद से पहले जराइम ज़्यादा बढ़ जाते हैं, स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा हो जाता है, और जैसे आपने कहा कि ये माल से मुतल्लिक मुकदमात की तादाद में इजाफा होता है। स्ट्रेटजी हमारी बड़ी शुरू से और पहले से ही बन चुकी है, और वो ये थी कि हमने जो अब नफरी में कमी हुई है नाकाजात या चेक पॉइंट्स के हवाले से, उसको हमने यानी एक 3 प्रोपोर्शंस बनाई हैं कि कोरोना और मसाजिद के लिए ड्यूटी की मुख्तस होना, और एक क्राइम के हवाले से हमें इसको मुख्तस करना है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि मसाजिद पे हमारी ड्यूटी जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से लगाई हमेशा जाती रही है, और कोई 23,000 जवान हमारे अभी भी मसाजिद की ड्यूटी पे मुख्तस हैं, जो कि उन 20 पॉइंट्स के ऊपर भी अमल दरामद करवा रहे हैं, जो कि सदर पाकिस्तान की तरफ से जारी हुए थे सोशल डिस्टेंसेस के लिए। लेकिन इसके साथ हम अपने बेसिक काम को बिल्कुल नहीं भूले, और हम उसके ऊपर बिल्कुल उसी तरह मुस्तैद और मरकूज़ हैं कि जैसे हमें होना चाहिए, और उसमें कोई 40,000 के करीब हमारी जो फोर्स है उसके मेंबर्स एंटी क्राइम ड्यूटीज़ पे मौजूद हैं। आए दिन हम मुल्ज़मों की बेखनी, मुजरमों को पकड़ना और उनको कानून के दायरे में लाना, इससे बिल्कुल गाफिल नहीं हैं, और मैं ये बताना चाहता हूँ आपके रेफरेंस से तमाम शहरियों को भी कि वो भी, उनके ऊपर भी ये एहतियात लाजिम है कि वो भी अपने आप को खामखा एक्सपोज ना करें, एहतियात करें, दोनों से, कोरोना से भी और क्राइम के हवाले से। शहरी किस तरीके से पुलिस की हेल्प कर सकते हैं कि अगर कोई किस तरह का वाकया देखें, कहीं कोई इबाम हो, तो कोई हेल्पलाइन वगैरह बनाई गई है जिस पर वो अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, जो कंप्लेंट्स हैं वो आप तक पहुंचा सकें? जी, वो तो एक बड़ा मरबूत पूरे पंजाब में 15 का सिस्टम मौजूद है, वो हर वक्त 24 घंटे पूरे पंजाब में चल रहा है, और उसके अलावा जगह ब जगह हमारे मराकज़ भी कायम हैं कि जिनके लिए जिनमें रिपोर्टिंग की जा सकती है, और उस हवाले से तो वो निज़ाम एक सेकंड के लिए भी इवन कोरोना के दिनों में उसमें कोई कमी नहीं आई, और वो उसके ज़रिए कॉल करके रिपोर्ट भी कर सकते हैं। किसी और का अगर मामला देखते हैं तो वो भी रिपोर्ट कर सकते हैं, और उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करते हैं फौरी तौर पर। पुलिस के बिहेवियर्स के मुतालिक अगर कोई कंप्लेन हो तो वो भी दर्ज करवा सकते हैं? जी, 8787 का जो कंप्लेंट लाइन है हमारी, उसमें कंप्लेंट्स आती हैं और उनके ऊपर इंक्वायरीज़ होती हैं, और सज़ा और जज़ा का अमल जारी और सारी है, और इस हवाले से भी हमारा जो है वो बड़ा एक मरबूत निज़ाम मौजूद है। सही। शुएब साहब, अब ये हमने देखा कि पुलिस को जब फैसिलिटेट करने की बात आई तो एहतियाती तदाबीर किस हद तक इख्तियार की गई हैं, और उनके पास जितने भी पुलिस ऑफिशल्स हैं उनको इक्विप किया गया है मास्क, सैनिटाइज़र और दीगर चीज़ों से, और किस तरीके से जो है ना वो अभी इसको मज़ीद एक्सटेंड किया जाएगा?
اس میں میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک دلیری کی وہ داستان ہے کہ جو شاید کافی سنائی نہیں جا سکی. ہم نے جب یہ ڈیوٹی کرونا کی آئی تو یہ نہیں پوچھا کہ ہمیں پہلے آپ پروٹیکٹیو گیئر دیں گے تو پھر ہم ڈیوٹی پہ جائیں گے. ہم پہلے ڈیوٹی پہ گئے ہیں اور وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. جس دن پہلے دن ہماری ڈیوٹیاں شروع ہوئیں ہمارے پاس کوئی پروٹیکٹیو گیئر نہیں تھا, نہ ماسک تھے, نہ سینیٹائزر تھے, نہ پی پی ایز تھیں. ہم ڈیوٹی پہ گئے ہیں, یہ چیزیں آہستہ آہستہ آنی شروع ہوئی ہیں اور آپ نے دیکھا کہ ہماری 2 شہادتیں ہو چکی ہیں, لیکن اس کے باوجود کسی ایک آدمی نے پورے پنجاب کی 2.25 لاکھ کی فورس پہ اس سے تعامل نہیں کیا ڈیوٹی سے. 300 لوگ ہمارے ابھی تک کرونا سے افلیکٹ ہو چکے ہیں, لیکن اس کی وجہ سے آپ ایسی مثالیں موجود ہیں کہ تقریباً 52 لوگ ایسے ہیں کہ جو کرونا سے بیمار ہوئے, ٹھیک ہوئے اور پھر ڈیوٹی پہ آ گئے. تو یہ وہ قربانیاں ہیں جو شاید لوگوں کو, عوام کو نظر نہیں آتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیا کا بھی فرض ہے کہ وہ ان کو اجاگر کرے اور عوام کو باور کرائے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی صحت مندی کے لیے اپنے آپ کو بار بار ایکسپوز کیا. ہماری 2 جو شہادتیں ہوئی ہیں اس میں شمس اور بڑے شہید ہمارے ہے جوان ہیں, اور شہید. ان کی قربانیوں پر جیسے کہ ہم نے سٹارٹ میں ہی کہا تھا کہ وہ رائے گاہ نہیں جا سکتی, اور بڑی بہادر ہماری فورسز ہیں, چاہے وہ پولیس ہو, رینجرز ہو, آرمی آفیشلز ہوں. جب بھی کوئی مشکل گھڑی آتی ہے بڑی دیدہ دلیری سے اور بڑے جو ہے نا وہ بہادری سے اس کا مقابلہ کرتے ہیں. پہلے دن جب ڈیوٹیاں دی گئیں اور بہت دنوں تک ہم نے دیکھا کہ اسی جذبے کے ساتھ, اسی ولولے کے ساتھ پولیس فورسز ہماری جو کام کر رہی تھیں, اور انہوں نے کوئی ڈر اور خوف نہیں تھا, کیونکہ جو سب سے پہلی پرائیورٹی تھی وہ یہ تھی کہ عوام کو تحفظ دینا ہے. عوام کو جو ہمیں ڈیوٹی اسائن کی گئی ہے کہ انہیں گھروں میں محدود رکھنا ہے تاکہ ان کی جانیں سیف رہیں, اس کے لیے کام کر رہے تھے. محمد شاہد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ محمد شمس صاحب کے بھائی ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. کس طریقے سے شہید ہوئے, ہم سب کا فخر ہے, اور یہ بتائیے گا کہ جب وہ شہید ہوئے کیا جذبات تھے ان کے, اور دوسری بات یہ کہ کیا ان کے مشنز تھے, گولز تھے زندگی میں, کیسا جذبہ تھا ان کے اندر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ہمارا بھائی بہت اچھا تھا, ڈیوٹی پہ چھٹی وہ نہیں کرتا تھا جی, اور یہ وہ کہتا تھا کہ ڈیوٹی جو اچھی مجھے لگا وہ کرنی ہے, میں نے جدھر میں نے جانا ہے ادھر جانا ہے. میں نے پہلے بیمار ہوئے ہیں, وہ گھر آ پہ گرے ہیں تو ہم نے اٹھایا. میں کہ بھائی کیا ہوا ہے؟ کہہ رہے میری طبیعت بہت خراب ہوئی ہے تو مجھے ہاسپٹل لے جاؤ. ہاسپٹل لے گئے ہیں ان کو. وہ کہہ رہا ہے یار میرا دل جو ہے نا بہت بھڑک رہا ہے, کہہ رہا ہے مجھے کرونا ہوا ہے. جی, میں کہا بھائی کرونا آپ کو نہیں ہے, آپ کو دل کا مسئلہ ہے. کہہ رہا نہیں مجھے کرونا ہو گیا ہوا ہے. وہ خوف کے لیے نا, خوف ہوتا ہے کرونا کا, وہ ان میں آ گیا ہوا تھا. تو ڈیوٹی وہ گئے ہیں, 2 دن پہلے ڈیوٹی کر گئے ہیں. کہہ رہے مجھے کرونا, میں نے رپورٹ کرانی ہے. پھر ہم جدھر گئے ہیں لیب 44 گئے ہیں, ادھر رپورٹ کرائی ہم نے. رپورٹ کرا کے ہیں تو پھر گھر آ کے وہ گر گئے ہیں, ان کو دل کا اٹیک ہو گیا. یہ خوف میں وہ کھا گئے تھے. ہاسپٹل گئے ہیں ہم, ہاسپٹل میں میو میں گئے ہیں, ادھر جا کے ڈیتھ ہو گئی ہے ان کو. صحیح. کتنے بہادر تھے, جوش جذبہ کیسا تھا, پولیس فورس کیوں جوائن کی, آپ کی فیملی میں کیا اور بھی لوگ پولیس میں ہیں یا وہ اکیلے ہی پولیس میں تھے, شوق کی بنیاد پر آئے, کیا کس طریقے سے آئے تھے؟ میم کچھ شوق تھا پولیس میں آنے کا. ہمارے میں اور کوئی بڑا بھائی نہیں ہے, یہی بھائی تھا پولیس میں. اگلے مہینے ان کو اے ایس سی ہونا تھا, پیپر ان کو ہو گئے تھے, لیکن وہ ہمارا بھائی بڑا بھائی شہید ہو گیا. جی بالکل. جس طریقے سے کام ہو رہا ہے شعیب صاحب, اور جس طریقے سے ہمارے جوان مقابلہ کرتے ہیں کسی بھی مشکل گھڑی کا, قابل دید ہیں, قابل فخر ہیں. اب تک کتنے پولیس اہلکار ہیں جو اب تک اس وائرس سے متاثر ہوئے ہیں, اور ان کے لیے جو پنجاب پولیس ہے وہ کیا کر رہی ہے, کس طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے؟ میں نے جیسے پہلے بتایا کہ کوئی 300 کے لگ بھگ پولیس اہلکار جو ہیں وہ کرونا کا شکار ہو چکے ہیں, اور ان میں سے کئی لوگ صحت یاب ہو کے تقریباً 60 کے قریب صحت یاب ہو کے واپس اپنی ڈیوٹیوں پہ اسی جوش و خروش اور جذبے کے ساتھ آ چکے ہیں. اس سلسلے میں کہ کیا پولیس کر رہی ہے, میں چاہوں گا ذکر کرنا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے ڈونیشنز دیں, جس میں ماسک اور سینیٹائزر, اور کچھ لوگوں نے تو پرسنل پروٹیکٹیو گیئر
شیئر بھی ہمیں دیا. اس کے علاوہ میں نے اپنے فنڈ سے تقریباً 75.5 ملین جو ہے وہ اس مقصد کے لیے مختص کیا اور تمام اضلاع میں تقسیم کر چکا ہوں. اور اس کے علاوہ جن جن کو کرونا لاحق ہے ان کو 25,000 روپے کا پیکیج دیا گیا ہے کہ وہ اپنا علاج کرا سکیں. اور دوسرا یہ کہ جو باقی ماندہ رقم ہے اس کے حوالے سے پروٹیکٹیو گیئر خریدیں. اضلاع کو یہ رقم دیے ہوئے مجھے تقریباً 1 ہفتہ ہو چکا ہے اور یہ عمل شروع ہو چکا ہے. اس کے علاوہ ہم نے گورنمنٹ کو بھی کیس بنا کے بھیجا ہے کہ وہ بھی اس سلسلہ میں جو اس کرونا کے سلسلے میں شہید ہو جائیں ان کو شہید پیکیج کیٹیگری 3 دیا جائے, جس پہ چیف منسٹر پنجاب نے ایگری کیا ہے. اور میری کوشش یہ ہے کہ مزید ان کے لیے بھی پیکیج لیا جائے, ان لوگوں کے لیے جن کو کرونا ہوا ہے اور وہ صحت یاب ہو چکے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے محکمے نے تو اپنی طرف سے دیا ہی ہے. میرا خیال ہے کہ کرنے کے لیے بھی کوئی پیکیج ہونا ضروری ہے. شعیب صاحب جی دوبارہ بتائیے گا. میں کہہ رہی ہوں کہ جو فیملیز ہیں, جو شہداء کی فیملیز ہیں, ان کے لیے جو ہے نا وہ کوئی پیکیج ہونا, ان کی مدد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, خاص طور پر اس پینڈیمک میں جب ہم دیکھ رہے ہیں. جی بالکل, میں نے بتایا نا کہ کیٹیگری 3 کا جو شہید پیکیج ہے اس کی ہم نے ریکمنڈیشن کی ہے. اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو تنخواہ ہے وہ جب تک اس کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ نہیں آئے گی تب تک تنخواہ پوری ملتی رہے گی, پھر اس کے بعد پینشن ملے گی. اس کے علاوہ ایک خطیر رقم اس میں شامل ہوتی ہے. تو یہ تمام مراعات جو ہیں یہ ہم انشاءاللہ حکومت سے اس سلسلے میں ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ ہمیں انشاءاللہ ملیں گی. صحیح. شاہد صاحب, جب وہ شہید ہوئے اور پتہ چلا کہ کرونا کی وجہ سے ہوئے, کیا تاثرات تھے, کیا جذبات تھے گھر والوں کے بھی, کیونکہ آپ نے بتایا بھی کہ اس سے پہلے بھی کوئی پولیس فورس میں نہیں تھا, تو یہ آپ لوگوں کے لیے بڑا ڈفرینٹ واقعہ ہوگا. کس طریقے سے جو ہے نا وہ اب کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں گھر کی دیکھ بھال؟ میم پہلی بات یہ ہے گھر پہ میں کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے, میں آپ مزدور بندہ ہوں. جی سر سے یہی گائز ہماری ہمیں بھی کوئی نوکری وغیرہ دے دیں جو گھر کا سلسلہ چلتا رہے. ہمارے جو والد صاحب ہیں وہ بہت ہی بیمار پڑے ہوئے ہیں گھر پہ ابھی بھی, تو سر کی ضرورت یہی ہے کہ ہمیں نوکری دے دیں کوئی. اچھا شاہد بھائی یہ بتائیے گا کہ جو محمد شمس صاحب ہیں ان کے بچے ہیں, کتنے بچے ہیں, چھوٹے ہیں, کیا عمریں ہیں؟ 2 بیٹی ان کی ہیں, ایک بڑی کی جو سی ہے 14 سال ہے, چھوٹی کی 12 سال ہے, جو بیٹا ہے جو سا ہے وہ 4 سال بیٹی عمر ان کی. صحیح. پڑھ رہے ہیں بچے؟ ہاں جی, ایک 7 ہے, بیٹی 7 میں ہے, بیٹی 6 میں ہے. جی صحیح, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. شعیب دستگیر صاحب, ہمارے یہاں کیونکہ پولیس فورس کی اگر بات کی جائے تو بڑا مشکل ہوتا ہے, بڑا کٹھن ہوتا ہے. عوام کے رویوں کی بھی ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ ان میں بھی چینجز لانے کی ضرورت ہے. فرینڈلی پولیس ہو, عوام اور جو پولیس کے درمیان جو کولیبریشن ہے وہ اچھی ہو. کیا ہو سکتا ہے اس حوالے سے, عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کیونکہ ہم پولیس کے رویوں میں تبدیلی کی تو بات کرتے ہیں لیکن اپنے اندر بدلاؤ نہیں لاتے. عوام کو کس حد تک تبدیل ہونا ہوگا اپنے بیہیویئرس کے اندر؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ہم ہمیشہ ہر چیز کو انفورسمنٹ کے ذریعے روکنے کی بات کرتے ہیں. سیلف انفورسمنٹ جو ہے جس کو ہم سیوک بیہیویئر کہتے ہیں, یعنی شہری رویے جو ہیں وہ ان میں جب تک تبدیلی نہیں آئے گی. انفورسمنٹ جو ہے وہ اس وقت شروع ہوتی ہے جب شہری رویہ جو ہے وہ اس حد کو کراس کر جاتا ہے جس کو ہم قانون کہتے ہیں. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ہر آدمی اپنا قدم گھر سے نکالتے وقت یہ تہیہ کر کے نکلے کہ میں نے قانون کی پاسداری کرنی ہے, خواہ وہ ٹریفک کے قوانین ہیں, خواہ وہ کرونا سے ریلیٹڈ ہیں, خواہ وہ دیگر قوانین ہیں, تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ وہ جو تناسب ہے لوگوں کا کہ جو قانون سے بالا تر ہوتے ہیں وہ کم سے کم تر ہوتا جائے گا. پھر آتی ہے انفورسمنٹ کی بات. اگر آپ ہر آدمی کو روک کے انفورس کرنا شروع کر دیں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ قانون کی عملداری کی جائے بذریعہ انفورسمنٹ؟ ہر مہذب معاشرے میں سیلف انفورسمنٹ کا کانسیپٹ ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا, بتی لال ہے, مجھے روکنا ہے.
کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا، نہ کوئی دائیں سے آ رہا ہے نہ کوئی بائیں سے آ رہا ہے، میں یہ خلاف ورزی کر سکتا ہوں، پکڑا نہیں جاؤں گا، لیکن میں ایک شہری ہوں، میرا یہ فرض ہے، میں ٹیکس پیئر بھی ہوں اور میں خود قانون کا پاسدار ہوں، تو مجھے پھر میرے حقوق بنتے ہیں اسٹیٹ کے سٹیزن ہونے کے حوالے سے۔ اگر میں خود ہی وائلیٹر ہوں تو پھر میں کیسے یہ کلیم کروں کہ جی اسٹیٹ میرے حقوق کی پاسداری کرے اور مجھے دوسروں کی دست زنی سے بچائے؟ تو سب سے پہلی بات اور سب سے اہم بات ہے کہ ہمیں اپنے بیہیویئرز میں بہت حد تک تبدیلی لانی ہوگی۔ ہم خالی پولیس سے تو ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ایکسپیکٹ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں بھی اپنے رویوں میں تبدیلی پیدا کرنی ہوگی تاکہ ایک اچھا اور بہتر معاشرہ تشکیل دیا جا سکے۔ بہت شکریہ شعیب دستگیر صاحب، آپ نے وقت دیا۔ محمد شاہد صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ بریک کی طرف مجھے بریک کے بعد حاضر ہوں گے، اگلے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ صبح سویرے پاکستان